فیس بک کے بارے میں اسے سن 2010 میں پتہ چلا۔ اس نے فوراً اپنا اکاؤنٹ اس پہ بنایا۔ اس کے بعد وہ اپنی پکچرز اور اسٹیٹس ڈالنے لگا۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بات صرف فوٹو اپلوڈ کرنے تک کی نہیں تھی، بلکہ اصل فکر اس بات کی تھی کہ اس فوٹو پہ لائک اور کمنٹ کتنے مل رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ دن بھر فیس بک کے پیج کو کھولتا رہتا۔ اس کے دوستوں کو اس سے زیادہ لائک مل رہی تھی، یہ چیز اس کو پریشان کرتی۔ وہ ان سے پوچھتا کہ آخر انہیں اتنے زیادہ لائک کیسے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس رینڈم لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجو اور اپنی فرینڈ لسٹ بڑھاؤ۔ پھر اس نے یہی کیا، وہ سب کو ریکویسٹ بھیجنے لگا، جس کو وہ جانتا تھا اور جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ زیادہ تر لوگ تو وہ تھے جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وجہ سے فیس بک نے اسے سسپینڈ بھی کر دیا کچھ دن کے لیے۔ وہ لڑکیوں سے چیٹ بھی کرنے لگا جیسا کہ اس کے دوست کر رہے تھے، تو وہ کیسے اس سے دور ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے فضل سے کوئی ایف بی چیٹ زیادہ دور تک نہیں گئی۔ وہ کچھ اچھے کام بھی کرتا تھا، جیسے حدیث یا قرآن کی آیت شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ برے کام بھی کر رہا تھا۔ ایک بار وہ کسی فارن کنٹری میں گیا، وہاں جا کے اس نے خوب پکچر لی گاڑیوں کی، بلڈنگ کی، اور پھر انہیں فیس بک پہ اپلوڈ بھی کیا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے کہ وہ ایک بہت خوبصورت جگہ پہ ہے۔ لائک اور کمنٹ کی زیادہ تعداد اسے بہت خوش کرتی، اور اگر کسی پکچر کو تھوڑے کم لائکس ملتے تو یہ چیز اسے تھوڑا پریشان کرتی۔ اس وقت اس کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں تھا، تو صرف فیس بک چلانے کے لیے وہ شام میں ایک انکل کے یہاں جاتا تھا۔ پورے وقت کی بربادی ہے نا۔ اس کے بعد پکچر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا اور صرف پروفائل پکچر اپلوڈ کرنے لگا وہ۔ جیسے ہی وہ کوئی پروفائل پکچر اپڈیٹ کرتا، اس کے بعد وہ فیس بک کئی بار کھولتا دن بھر پہلے کی طرح۔ اس بار اسے کچھ زیادہ لائکس اور کمنٹ مل رہے تھے، اور لڑکیوں کے کمنٹ اسے بہت خوش کرتے، حالانکہ وہ بہت کم تھے۔ یہ چیز اسے احساس دلاتی کہ وہ صحیح میں ہینڈسم ہے۔ اس کی ایک پک کو قریب 199 لائک ملے۔ اب وہ فیس بک صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے کھول رہا تھا کہ کب اسے 200 لائک ملیں گے، کب اسے وہ ایک بیش قیمتی لائک ملے گا۔ آخری بار جب اس نے اپنی پک اپلوڈ کی تو وہ صرف پہچان کے لیے تھی۔ اس نے ٹائم لائن سے اپنی پکچر کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ صرف ایک پروفائل پکچر رہے اور اس پہ کوئی لائک اور کمنٹ نہ کر سکے، اور اگر کسی کو لائک اور کمنٹ کرنا بھی ہے تو وہ پروفائل پکچر کھول کے کر سکتا ہے۔ لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ کہانی آج کے بے شمار یوتھ کی نہیں ہے جو اپنی زندگی خود جینے کے بجائے دوسروں کے اپروول پہ جی رہے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، اور وہ اداس ہو جاتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا یا ان کے بارے میں کچھ بھلا برا کہہ دیتا ہے۔ وہ ایک آزادی کی زندگی نہیں جی رہے ہیں، بلکہ وہ سوشل میڈیا کے مکڑ جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی کھانا وہ کھائیں یا کسی جگہ وہ جائیں تو ان کے دوستوں کی حامی ضروری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چیزوں کی خوشی سیدھے جڑی ہوئی ہے دوسروں کی تعریف سے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے بولنگ کے کیسز سامنے آئے، ڈپریشن کے کیسز سامنے آئے، کیونکہ جو زندگی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ انسان کی اصل زندگی نہیں دکھاتی ہے۔ میجورٹی کیسز میں وہ ان کی زندگی کی ہائی لائٹ ہے، یعنی وہ پارٹس جو انہوں نے سیلیکٹ کیے ہیں۔ اب وہ شخص اس مکڑ جال سے کیسے باہر آیا؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ اسے اپنی صحیح اہمیت کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ احساس دلایا کہ تم کسی اور کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں ہو، تمہاری خود کی ایک اہمیت ہے۔ دوسروں پہ کیوں ڈیپینڈ ہونا یہ جاننے کے لیے کہ تم کون ہو؟ اللہ کی فضل سے وہ جتنا اسلام کے قریب آتا رہا اتنا وہ اس مکڑی کی جال سے باہر نکلتا گیا۔ وہ قرآن پہ تدبر کرنے لگا، یعنی اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگا۔ وہ نماز غور و فکر سے پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا۔ اس چیز نے اس کی بہت مدد کی، اور ان سب کی یہ چیز مدد کرے گی جو اس بیماری سے پریشان ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم اس پہ اسلامک کنٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ کے اذن سے، کیونکہ جب بھی اسے کوئی دیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اسے شیئر کرے گا، تو اس انسان کو جس نے پہلی مرتبہ اسے پوسٹ کیا اسے بھی اجر ملے گا۔ یہ تمام فتنے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ دجالی فتنوں کی نشانی ہے، اور ہمیں ان اوقات میں بہت کوشش سے رہنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم نے ایک پوری سیریز بنا دی ہے دجال پہ، جس کو آپ رائٹ سائڈ پہ آئی بٹن دبا کے دیکھ سکتے ہیں۔ زہرا وسیم جو ایک بالی ووڈ اسٹار تھی، وہ بھی اس مکڑی کے جال سے باہر آئی۔ وہ کیسے آئی، ان کی سٹوری جاننے کے لیے آپ آئی بٹن دبا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے وہ ہمیں بچائے۔ آپ ہماری اذکار سیریز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ان فتنوں سے بچنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اس کو دیکھنے کے لیے آئی بٹن کلک کریں۔ اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس بیماری سے پریشان ہیں، اور عام لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔